میں تو اکثر ہی آپ سے مخاطب ہوتا ہی رہتا ہوں، جب مہمانان گرامی قدر تشریف لاتے ہیں تو پھر مختصر سے تعارف کے بعد ان کو دعوت دے دیا کرتا ہوں۔ اپنی گو مصروفیات کے باوجود یہ جمعرات جو ہوتی ہے نا، یہ مدارس کے اندر چھٹی کا دن ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ احباب اپنے اوقات کو اس عظیم مقصد کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے محترم و مکرم تشریف لائے عالم کی ویسی بھی زیارت باعث سعادت ہے، اور پھر ختم نبوت کے عنوان سے یہ ہم سے مخاطب ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ اسی عنوان پر آپ کو آگاہی ملے۔ میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی تھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین نقل کیے تھے، ان کا خلاصہ بھی احباب اپنے اس درس میں ذکر فرمائیں گے۔ میں اپنے مختلف اوقات میں ذکر کروں گا، بس بدون توقف کے میں دعوت دیتا ہوں اپنے مہمان گرامی قدر کو۔ ہمارے استاد محترم مولانا ابراہیم ثاقب صاحب فرمایا کرتے ہیں، دل کی گہرائی سے تو ہر کوئی دعوت دیتا ہے، میں دل کی سچائی سے دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور عظیم عنوان پر عظیم گفتگو فرمائیں، اور آپ دل کے دریچوں کو کھول کر خوب دل سے اس بات کو سنیں، اور آب زر سے لکھنے والے ہر الفاظ ہیں ان کو اپنے سینے میں بھی سموئیں، اور کوئی اچھی بات اور زیادہ لگے آپ کو محفوظ کرنا چاہیں تو کاپیاں میں نے ذکر کیا تھا لے کر آئیے گا، تو کاپی قلم کے ذریعے اس کو محفوظ فرما لیجیے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ سوال یہ ہے کہ کامیابی کیا ہے؟ سب چاہتے تو ہے کہ کامیاب ہو جاؤں، کامیابی ہے کیا؟ یہ سوال اگر آپ تاجر سے کریں گے جواب الگ ملے گا، زمیندار سے کریں گے جواب الگ ملے گا، جوان سے کریں گے جواب الگ ملے گا، بچے سے کریں گے جواب الگ ملے گا، بوڑھے سے کریں گے جواب الگ ملے گا۔ لیکن اصل کامیابی جنہیں رب بھی کامیابی ارشاد فرمائے وہ کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس کو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر لیا جائے، فقد فاز، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندہ کامیاب ہے۔ اور یہ ایسی کامیابی ہے جس کو ہم سب چاہتے ہیں۔ چاہتے یا نہیں چاہتے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، اور یہ بڑی کامیابی جو اصل کامیابی ہے یہ ہمیں مل جائے۔ لیکن دوستو ایک سوال ہے، یہ جو اصل کامیابی ہے جس کو رب نے بھی کامیابی ارشاد فرمایا، یہ کامیابی ہمیں ملے گی کیسے؟ ہم چاہتے تو ہے کہ ہمیں مل جائے، لیکن اب دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کامیابی ہمیں ملے گی کیسے؟ اس کے لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 ضابطے اور اصول بیان کیے ہیں۔ کتنے؟ متوجہ رہنا ہے، بات مختصر ہوگی لیکن فائدہ بہت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کامیابی کے حصول کے لیے قرآن مجید میں 2 ضابطے اور اصول بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے زمانے کی قسم کھاتے ہیں اور پھر ارشاد فرما کر کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان دھوکے میں ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔
جب سارے دھوکے میں تو پھر کامیاب کون ہے؟ آگے 2 اصول رب بیان کرتے ہیں۔ پہلا اصول الا الذین آمنوا، کامیاب وہ ہیں جن کا عقیدہ درست ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کامیابی کا مدار کتنی چیزوں پہ ہے؟ 2۔ نمبر 1 الا الذین آمنوا، عقیدہ درست ہو۔ دوسری چیز وعملوا الصالحات، اور عمل نیک ہو۔ دوستو عقیدہ درست ہو، عمل نیک ہو، ایسے بندے کو رب کامیاب کریں گے۔ ایسا بندہ عند اللہ کامیاب ہے۔ نمبر 2 عقیدہ درست ہے، عمل کمزور ہے۔ عقیدہ درست ہو، عمل کمزور ہو، اللہ تعالیٰ درست عقیدے کی برکت سے کمزور عمل کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر عقیدہ درست نہ ہو، عمل خواہ کتنا جاندار ہو، شاندار ہو، بہترین ہو، اللہ کسی عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتے۔ میں نے اور آپ نے مغرب کی نماز مسجد میں ادا کی ہے۔ مغرب کی نماز عقیدہ بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ عقیدہ بھی ہے اور عقیدہ کیسے ہے؟ مغرب کی 3 رکعت کیا ہے؟ فرض ہے، یہ عقیدہ ہے۔ جو باجماعت ہم نے نماز ادا کی ہے یہ عمل ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی درست ہے، عمل بھی نیک ہے، رب کی رحمت سے امید ہے یہ عمل عند اللہ قبول ہو گئی ہے۔ صرف قبولیت نہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز باجماعت ادا کر دی جاتی ہے اسے 25 یا 27 نمازوں کا اجر بھی ملتا ہے۔ ہمیں یہ یقین ہے، ہمیں اجر بھی مل گیا 25 یا 27 نمازوں کا۔ لیکن اب سوال آپ سے ہے، آپ فرمائیں ایک عیسائی ہماری مسجد میں آ جائے، وضو بھی کر لے، بہترین وضو کر لے، آداب کا لحاظ بھی رکھے، پہلی صف میں کھڑے ہو کر تکبیر اللہ سے نماز بھی پڑھ لے، اجر ملے گا؟ نماز قبول ہوگی؟ وضو آپ نے کیا، وضو اس نے بھی کیا، نماز آپ نے تکبیر اللہ سے پڑھی، اس نے بھی تکبیر اللہ سے پڑھی ہے، آپ نے پہلی صف میں پڑھی، اس نے بھی پڑھی ہے، آپ کو اجر ملا، اسے اجر کیوں نہ ملا؟ وجہ عقیدہ درست نہیں۔ دوستو یاد رکھیے اسلام کے اندر درست عقیدے کی اتنی اہمیت ہے جتنی آپ کی مسجد کی بنیادوں کی اہمیت ہے۔ آپ فرما دے بغیر بنیادوں کی یہ عمارت کھڑی ہو سکتی ہے، جیسے بغیر بنیادوں کے آپ کی مسجد کی عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی، ایسی ہی نیک اعمال اوپر کی منزل ہے، درست عقیدہ بنیاد ہے۔ درست عقیدے کی بنیاد کے بغیر اللہ کسی عمل کو قبول ہی نہیں کرتے۔ ہر عمل عند اللہ مردود ہے، مقبول نہیں۔ مقبول تب ہے جب عقیدہ درست ہو۔ اور دوستو اسلام کے اندر ہمارے کئی عقیدے ہیں، 3 بنیادی عقیدے ہیں جن کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا اور اپنے فرامین میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 آپ کو نظر آ رہے ہو؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 توحید کا ہمارا عقیدہ اللہ احد، اللہ اکیلے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد کسی کے باپ نہیں، ولم یولد کسی کے بیٹے نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، ذات میں صفات میں کوئی ہمسر برابر، یہ ہمارا توحید کا عقیدہ ہے۔ نبوت رسالت ایک منصب کا نام ہے، ایک ذمہ داری، ایک عہدے کا نام ہے۔ ذمہ داری دینے والے اللہ ہے، یہ منصب دینے والے اللہ ہے، اور جسے منصب دے اسے نبی اور رسول کہتے ہیں۔ نبوت اور رسالت کس چیز کا نام ہے؟ ایک منصب کا نام ہے، ایک ذمہ داری عہدے کا نام ہے، اور یہ عہدہ دیتے کون ہے؟ انگریز دیتے ہیں؟ کسی کے پاس اختیار ہے؟ دینے والے اللہ ہے، اور جسے دے اسے نبی اور رسول کہتے ہیں۔ قیامت ایک دن کا نام ہے، یہ دن بڑا مختصر اور بہت لمبا ہے۔ مختصر ان کے لیے ہے جن کے پاس نیک اعمال کی کثرت ہو، لمبا ان کے لیے ہے جن کے پاس گناہوں کی کثرت ہو۔ اگر اعمال زیادہ ہے دن اتنا مختصر ہوگا جتنا عصر تا مغرب دورانی ہوتا ہے، گناہ زیادہ ہو اتنا لمبا ہوگا، بعض لوگوں کے لیے اتنا لمبا ہو جائے گا کہ اس دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہو جائے گا۔ اب دوستو آپ فرما دیں یہ 3 ہمارے بنیادی عقیدے ہیں۔ کتنے؟
اب فرما دیں ان تین بنیادی عقائد میں مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑا عقیدہ کون سا ہے؟ توحید کا۔ مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑا عقیدہ توحید کا ہے۔ آپ فرما دیں ان تین بنیادی عقائد میں اہمیت کے اعتبار سے اہم ترین عقیدہ کون سا ہے؟ جی کیوں؟ رسالت کا عقیدہ اہم ترین کیوں ہے؟ مرتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑا عقیدہ توحید ہے، لیکن اہمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے اور ایمان لانے کے اعتبار سے دیکھا جائے، ہم سب سے پہلے کس عقیدے پہ ایمان لاتے ہیں؟ جی رسالت میں۔ پہلے نبی کو مانتے ہیں، اس کے کہنے پہ رب کو مانا ہے، اس کے کہنے پہ قرآن کو مانا ہے۔ آپ نے جبریل کو اترتے دیکھا ہے؟ نہیں۔ قرآن کو اترتے دیکھا ہے؟ کیوں مانتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہم نے مان لیا۔ آپ کے اور میرے کندھوں پہ فرشتے موجود ہیں یا نہیں؟ وزن محسوس کرتے ہیں؟ آہٹ کی آواز آتی ہے؟ آپ نے دیکھے ہیں، پھر کیوں مانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم نے مانا، عقیدہ بنا لیا۔ تو رسالت کا عقیدہ ان تین بنیادی عقائد میں سب سے اہم ترین عقیدہ ہے۔ اور جیسے دوستو میں نے عرض کر دیا، نبوت رسالت ایک منصب کا نام ہے، عہدے ذمہ داری کا نام ہے۔ یہ منصب دینے والے اللہ ہے، جسے دے اسے نبی اور رسول کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، اور اس سلسلے کے آخری پیغمبر سید البشر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوستو جتنے انبیاء اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں، تمام انبیاء کو اللہ نے ایک منصب دیا جس کا نام نبوت ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ نے ایک منصب دیا جس کا نام، کتنے انبیاء اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں؟ 1.25 لاکھ کم و بیش، 1,24,000 کم و بیش۔ یہ جتنے انبیاء رب نے دنیا میں بھیجے، تمام انبیاء کو کتنے منصب ملے؟ ایک، اور اس منصب کا نام کیا ہے؟ نبوت۔ پھر ان 1.25 لاکھ میں سے اللہ نے 313 رسولوں کا انتخاب فرمایا۔ رسولوں کو نبوت کے منصب کے ساتھ ایک اور منصب دیا جس کو رسالت کہتے ہیں، جس کو ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے دنیا میں 313 رسول بھیجے ہیں۔ کتنے رسول بھیجے ہیں؟ تمام انبیاء کے پاس منصب کتنے تھے؟ اور 313 رسولوں کے پاس کتنے منصب تھے؟ نبوت کے منصب کے ساتھ ایک اور منصب تھا جسے رسالت کہتے ہیں۔ پھر ان 313 میں سے اللہ نے اپنے محبوب امام الانبیاء کا انتخاب فرمایا۔ حضور کو ان 2 منصبوں کے ساتھ ایک اور منصب دیا، ختم نبوت اور ختم رسالت۔ ختم نبوت اور ختم رسالت۔ اب حضور کے بارے میں ہمارے 3 عقیدے ہیں۔ کتنے عقیدے ہیں؟ حضور کے پاس منصب کتنے ہو گئے؟ 3، نبوت، رسالت۔ نبوت کے ساتھ ختم نبوت، رسالت کے ساتھ ختم رسالت۔ اب حضور کے بارے میں ہمارے 3 عقیدے ہیں، اور بھی کئی عقائد ہیں اس سلسلے میں۔ نمبر 1، حضور اللہ کے رسول ہے۔ نمبر 1، حضور اللہ کے رسول ہے۔ نمبر 2، حضور عالمی رسول ہے۔ کون سے رسول ہے؟ کیا مطلب ہے؟ تمام زمانوں کی حضور رسول ہے، تمام مکانوں کی حضور رسول ہیں، انس و جنس کے حضور رسول ہے، زمین و آسمان کے حضور رسول ہے۔ یعنی جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں محمد پاک کی نبوت ہے۔ اور نمبر 3، حضور آخری رسول ہے۔ نمبر 3، حضور۔ اس مبارک عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس مبارک عقیدے کو عقیدہ ختم۔ کوئی میرا ایک دوست بتا دے ختم نبوت کی تعریف کیا ہے؟ سوال علماء سے نہیں ہے اور بڑی عمر کے بزرگوں سے بھی نہیں ہے، نوجوان ساتھیوں سے ہیں۔ کوئی میرا دوست بتا دے ختم نبوت کی تعریف کیا ہے؟ جلدی بتائیں گے، جلدی مختصر کر کے چلیں گے آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ صادق بھائی۔ بھائی صادق صاحب کہہ رہے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہی تعریف ہے نا؟ آپ فرما دے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آئیں گے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کوئی بھی نہیں آئے گا۔
اچھا امتی بن کر آئیں گے، نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ امتی بن کر آئیں گے، نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی جی، دو طرح کے جواب آ رہے ہیں، کوئی ساتھی کہہ رہے ہوں گے، ہاں والے بھی ہے، اپوزیشن والے بھی ہے۔ جی بولے، جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اچھا آپ سے میرا ایک سوال ہے، جو فرما رہے نبی نہیں ہوں گے، کیا اللہ ان سے نبوت واپس لے لیں گے؟ ہاں، نبوت نہیں لیں گے، تو جب پاس ہے تو پھر تو نبی ہے۔ نبی نہیں آ سکتا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نہیں آئیں گے؟ امت بن کر، یہ تو ٹھیک ہے، میں نے یہ بات آپ کی مان لی، امتی بن، یہ متوجہ رہے نا، یہ میرے تکرار کی طرف، یہ بڑی اہم، خدا کی قسم ایک ایک بات کروڑوں کی ہے، اتنی قیمت ہے۔ آپ نے فرمایا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرا سوال تھا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آپ فرما رہے امتی بن کر آئیں گے، میرا سوال ہے جب وہ امتی بن کر آئیں گے، نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نبی نہیں ہوں گے۔ اب سوال ہے اللہ نبوت واپس لے لیں گے؟ جواب نہ دیں۔ اچھا، جو دوست کہہ رہے نبی ہوں گے، بزرگوں آپ کی طرف آ گئے، آپ نے فرمایا نبی ہوں گے، ہاں میں صدی لایا تھا نا، آپ فرما رہے نبی ہوں گے، اگر نبی ہیں تو دو سوال ہے۔ پہلا سوال، اگر نبی ہے تو حضور کے بعد نبی آ گئے، آپ نے فرمایا کوئی نہیں آئے گا، اب عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور حضور کے بعد بھی آ گئے، تو حضور کے بعد نبی آ گئے۔ دوسرا سوال، آپ فرما رہے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امتی بن کر آئیں گے، اور یہ بھی فرما رہے کہ وہ نبی بھی ہوں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وقت میں ایک بندہ نبی بھی ہو اور امتی بھی ہو؟ میرے سوال سمجھ آئے نہیں آئے؟ اگر سوال سمجھیں گے تو جواب سمجھ آئیں گے۔ میں نے 4 سوال پوچھے ہیں۔ پہلا سوال تھا ختم نبوت کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضور اللہ کے آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں نے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا آسمانوں میں۔ میں نے کہا آئیں گے؟ آپ نے فرمایا آئیں گے۔ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ دوسرا سوال تھا۔ کچھ ساتھیوں نے فرمایا ہوں گے، کچھ نے فرمایا نہیں ہوں گے۔ جنہوں نے فرمایا نہیں ہوں گے ان سے ایک سوال تھا، جب وہ نبی نہیں ہے کیا اللہ نبوت واپس لے لیں گے؟ جنہوں نے فرمایا تھا نبی ہوں گے ان سے 2 سوال تھے۔ پہلا سوال، اگر نبی ہے حضور کے بعد بھی آ گئے، نبی آ گئے، آپ نے فرمایا کوئی نہیں آئے گا، وہ تو آ گئے۔ دوسرا سوال یہ ہے، آپ فرما رہے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی بھی ہوں گے، امتی بھی ہوں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وقت میں ایک بندہ نبی بھی ہو اور سوالات سمجھ آ گئے؟ اب جوابات سمجھ لیں۔ ختم نبوت کی تعریف، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ تعریف سمجھ گئے؟ متوجہ رہنا، کیا تعریف ہے؟ پڑھ لے۔ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ دوسری تعریف سمجھ لے، حضور اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کتنی تعریفیں ہو گئی؟ آپ تیسری بھی گفٹ میں لے لیں، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد انبیاء کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ آپ کے بعد انبیاء کی تعداد میں کتنی تعریفیں ہو گئی؟ یاد رہے گی؟ پہلی تعریف آپ نے کیا فرمائی؟ حضور اللہ کے آخری نبی، حضور کے بعد کسی کو نبوت۔ اب فرما دی عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آئیں گے۔ اچھا، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے ان کو نبوت اب ملے گی یا پہلے ملی ہے؟ نبوت انہیں پہلے ملی ہے۔ ہم نے پڑھا حضور کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی، کسی کو نہیں دی جائے گی۔ آپ نے دوسری تعریف پڑھی، حضور اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا۔ اب بتا دی عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آسمانوں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا یا وہ پیدا ہوں گے؟ آسمانوں سے نزول ہوگا، پیدا تو وہ پہلے ہو چکے ہیں۔ تیسری تعریف آپ نے پڑھا، حضور اللہ کے آخری نبی، حضور کے بعد انبیاء کی تعداد میں اضافہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ تشریف لائیں گے، ان کی آمد سے انبیاء کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ یہ تو ان انبیاء میں سے ہے جو پہلے آ بھی چکے ہیں، گنے جا چکے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ اب اگلا سوال،
یہ بات سمجھ آ گئی؟ آپ پر سوالات کب شروع ہوئے؟ جب آپ نے فرمایا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہاں سے سوالات جنم لینے شروع ہو گئے۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنی، حضور کے بعد کسی کو اب منصب نبوت نہیں دیا جائے گا۔ حضور کے بعد ایک بندہ پیدا ہو جائے اور کہے میں بھی نبی ہوں، جھوٹا کذاب تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اب سوال عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے یا نہیں؟ دوستو نبی ہوں گے، نبی نبوت ان کے پاس ہے، چلا نہیں سکتے۔ کیوں؟ حضور سے پہلے، توجہ سے باتیں سمجھنا، حضور سے پہلے اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں تمام انبیاء کی نبوت زمانی اور مکانی تھی۔ تمام انبیاء کی نبوت زمانی، اور زمانی کا مطلب کیا ہے؟ زمانہ محدود تھا۔ مکانی کا مطلب کیا ہے؟ علاقہ محدود تھا۔ یہ امام صاحب کس کی مسجد کے امام ہیں؟ آپ کی مسجد کے، ساتھ محلے والی مسجد کی بھی امام ہیں، وجہ علاقہ محدود ہے۔ اسی طرح پہلے انبیاء کا علاقہ بھی محدود تھا، زمانہ بھی محدود تھا۔ قربان جائے سرور دو جہاں امام الانبیاء کی عظمت بلندی پر، تمام زمانوں کی بھی حضور نبی ہے، تمام علاقوں کی بھی حضور نبی ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت جو عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی تھی وہ ایک زمانے کے لیے تھی، زمانہ گزر چکا ہے، نبوت کا منصب پاس ہے، تشریف لائیں گے، نبی تو ہوں گے لیکن چلا سکیں گے؟ میں اپنی مسجد کا امام ہوں، آپ کی مسجد میں آیا ہوں، نماز امام صاحب نے پڑھائی، میں نے پڑھائی ہے۔ کیوں؟ میں اپنی مسجد کا امام ہوں، یہ اپنی مسجد کی امام ہے، یہاں میں اپنی امامت کا منصب چلا نہیں سکتا، وجہ یہ علاقہ امام صاحب کا ہے، میرا نہیں ہے۔ اب بھی سمجھے یا نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، منصب نبوت پاس ہے، چلا نہیں سکیں گے، وجہ زمانہ گزر چکا ہے، وجہ زمانہ گزر چکا ہے۔ اب دوستو اگر نبی ہے تو اب تو دو سوال باقی رہ گئے۔ اگر نبی ہے تو حضور کے بعد نبی آ گئے۔ دوستو ہم نے آنے کی نفی نہیں کی ہے، ہم نے کہا حضور کے بعد پیدا ہو جائے اور وہ کہے مجھے نبوت ملی ہے، جھوٹا کذاب تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ آخری سوال یہ تھا کہ آپ کہہ رہے عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، امتی بھی ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ ایک وقت میں ایک بندہ نبی بھی ہو اور امتی بھی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے دوستو؟ یہ یوں ہو سکتا ہے جیسے میں آپ کی مسجد میں آیا ہوں، اس وقت میری دو حیثیتیں ہیں۔ کتنی حیثیتیں ہیں؟ دو۔ نمبر ایک، میں اپنی مسجد کا امام ہوں اور آپ کی مسجد میں مہمان ہوں۔ بیٹا باتیں نہیں کرنی، ادھر متوجہ رہنا، آج ہمیں سن لیں۔ کتنی حیثیتیں میری؟ دو۔ میں اپنی مسجد کا کیا ہوں؟ امام، سعد بن ابی وقاص کا امام ہوں اور آپ کی مسجد میں کیا ہوں؟ کتنی حیثیتیں ہو گئی؟ دو۔ میں اپنی مسجد سے چلا، آپ کی مسجد میں پہنچا، کیا بن گیا؟ جی امام بھی ہوں یا نہیں؟ جی امام بھی ہوں، آپ کی مسجد کا، اپنی مسجد کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دو حیثیتیں ہیں، نبی اور رسول ہونے کی، امتی ہونے کی۔ نبی اور رسول تھے کس کے؟ اپنے زمانے میں بنی اسرائیل کے، زمانہ باقی رہا، چل کے آئے اس امت میں، منصب تو پاس ہے، جیسے امامت کا منصب میرے پاس ہے، چلا نہیں سکتا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نبوت کا منصب تو ہوگا، چلا نہیں سکیں گے، زمانہ گزر چکا ہے، علاقہ ان کا نہیں ہے۔ اب زمانے بھی رسول اللہ کے ہیں، مکان بھی رسول اللہ کے ہیں۔ اب حضور کے زمانے میں آ رہے، حضور کی امتی کی حیثیت سے۔ اب بات میری سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ اور دوستو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول یہ عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ یہ ختم نبوت کی کیسے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ہے، اولو العزم رسولوں میں سے ہے، صاحب معجزات نبی اور رسول ہے، آسمانوں سے نزول ہو رہا ہے، لیکن اطاعت اور تابعداری کس کی کریں گے؟ وجہ کیوں رسول اللہ کی تابعداری کریں گے؟ وجہ اب سارے زمانے رسول اللہ کے ہیں، سارے مکان رسول اللہ کے ہیں،
اگر سیدنا عیسیٰ سے لے کر سیدنا آدم تک تمام انبیاء بھی بالفرض والمحال آ جائے، سب کی کامیابی کا مدار رحمت دو عالم کے رحمت کے دامن سے وابستہ ہے۔ اب ختم نبوت کی دلیل ہے یا نہیں؟ اور دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول یہ ہمارا اصولی بنیادی اساسی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کا انکار کر دینا بھی کفر ہے۔ اس عقیدے کا انکار کر دینا کیا ہے؟ کفر ہے۔ بات چل رہی تھی ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے۔ دوستو، ختم نبوت حضور کے سر کا تاج ہے۔ عقیدہ ختم نبوت حضور کے سر کا، حضور کا امتیاز ہے، اور اس عقیدے کا تحفظ کرنا دارین میں ملنے والی سعادتوں میں سے بہت بڑی سعادت ہے۔ دارین میں ملنے والی سعادتوں میں سے کیا ہے؟ بڑی سعادت ہے۔ اور دوستو، اتنا اہم عقیدہ ہے، ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے اذا لم یعرف ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم۔ اگر کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ حضور آخری نبی ہیں، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے نہ ماننا، نہ ماننا تو کفر ہے، نہ ماننا کسی بھی بنیادی عقیدے کا انکار کر دینا کفر ہے، لیکن یہ اتنا اہم ضروری عقیدہ ہے، اس عقیدے کا نہ جاننا بھی کفر ہے۔ اور آپ اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آئے، دلیل مانگنے والے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا من طلب منہ علامتا فقد کفر، دلیل مانگنے والا کافر ہے۔ دوستو، دلیل مانگنے والا کیوں کافر ہے؟ جی، شک کر دیا، اور اسلامی عقیدے میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ اسلامی عقیدے میں شک کرنا بھی کفر، اتنا اہم عقیدہ ہے۔ اور دوستو عزیزو، یہ اتنا اہم عقیدہ ہے، قرآن مجید کی 100 آیات سے ثابت ہے۔ کتنی آیات سے؟ اللہ تعالیٰ ایک آیت نازل فرماتے عقیدے کے لیے کافی تھی یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی آیات نازل فرمائی؟ اہمیت کا اندازہ لگائے، 100 آیات اللہ نے نازل فرمائی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حضور تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ 3 باتیں اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ نمبر 1، حضور تم مردوں میں سے کسی کے نسبی باپ نہیں ہیں۔ تو جب نسبی باپ نہیں ہے، وراثت ملتی ہے نسبی اولاد کو، حضور نسبی باپ نہیں تو کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ولاکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے اور امت کے روحانی باپ ہیں۔ امت کے اب نسبی اولاد نہیں تو وراثت بھی نہیں ملے گی، اب روحانی باپ ہے تو کیا حضور کے روحانی منصب امت کے طرف منتقل ہوں گے یا نہیں؟ روحانی منصب میں سے ایمان حضور نے دیا، روحانی عمل ہے، نیک اعمال دیے، نماز روزہ زکوٰۃ حج، روحانی اعمال دیے، امت کی طرف منتقل ہوئے۔ کیا یہ منصب نبوت کا ایک روحانی منصب ہے؟ کیا یہ بھی روحانی اولاد کی طرف منتقل ہوگا یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، وہ تمام نبیوں میں سب سے آخری ہے۔ اب یہ روحانی منصب بھی روحانی اولاد کی طرف منتقل نہیں ہوگا، اب یہ روحانی منصب بھی روحانی اولاد کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ قیامت تک تمام زمانوں کی نبی اور رسول حضور ہے، تمام مکانوں علاقوں کے نبی اور رسول حضور ہے، انس و جنس کے، زمین و آسمان کے، تمام پورے عالموں کے نبی اور رسول حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور دوستو، اتنا اہم عقیدہ ہے، 210 احادیث مبارکہ میں رسول اللہ نے بیان کیا ہے۔ کتنی احادیث میں؟ 210 احادیث میں رسول اللہ ایک بھی حدیث ارشاد فرماتے عقیدے کے لیے کافی تھی یا نہیں؟ کافی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پہ ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، اے لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میں نبیوں میں آخری ہوں، اب میرے بعد اللہ کسی کو نبوت نہیں دیں گے۔ اور دوستو، یہ 100 آیات 210 احادیث سمجھنے کے لیے کتاب کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے، ختم نبوت کامل کے نام سے بڑی بہترین کتاب ہے۔ یہ کتاب لینی چاہیے، پڑھنی اور سمجھنی چاہیے، بہت مفید کتاب ہے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی۔ دوستو، رسول اللہ کو عمر سے بڑی خیر خواہی تھی۔ جہاں رسول اللہ نے ہمیں اسلام دیا، جہاں ہمیں عقائد دیے، جہاں ہمیں اعمال دیے، شریعت دی، وہاں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا۔
آپ نے آنے والے فتنوں سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا ان قریب میری امت میں سے 30 جھوٹے کذاب ہوں گے، میری امت میں سے ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کا دعوی نبوت کا ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں تمام نبیوں میں سب سے آخری ہوں، لا نبی بعدی، اب اللہ میرے بعد کسی کو نبوت نہیں دیں گے، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، منصب نبوت نہیں ملے گی۔ دوستو حضور نے یہ پیش گوئی فرمائی، آپ کی یہ مبارک پیش گوئی آپ کے اپنے زمانے میں پوری ہونی شروع ہو گئی۔ آپ کے زمانے کے اندر اسود عنسی صنعاء یمن کا رہنے والا تھا، دعویٰ کیا میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی فیروز دیلمی کو بھیجا، جائیں اور اسود کو قتل کر دے۔ صحابی رسول جاتے ہیں، نبی کی تشکیل پہ جاتے ہیں اور اسود عنسی نبوت کے دعوے دار کو قتل کرتے ہیں۔ آپ فرما دے تشکیل کرنے والے کون؟ جس کی تشکیل کی جا رہی وہ کون؟ وہ صحابی رسول ہے۔ اور دوستو قتل کروانے کی وجہ کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ اتنا عظیم جرم ہے۔ محسن کائنات تشکیل کرنے والے، جس کی تشکیل کی جا رہی وہ صحابی رسول ہے، جن کی پاک دامنی اور تقوی کو بیان کرنے والے اللہ ہے، جن کے پرکھنے والے، ان کے دلوں کو پرکھنے والے خود اللہ ہے، تشکیل حضور کر رہے ہیں اور جا کر نبوت کے دعوے دار کو قتل کر رہے ہیں۔ جب نبوت کا جھوٹا دعوے دار اسود قتل ہوتا ہے، حضور نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، متوجہ رہنا، بڑی اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات حضور نے فرمائی آج ایک مبارک خاندان کے ایک مبارک فرد نے اسود کو قتل کر لیا۔ آج ایک مبارک خاندان کے ایک مبارک فرد نے اسود کو قتل کر لیا۔ آپ بتائیں اسود کو قتل کرنے والے فیروز دیلمی صحابی رسول اکیلے تھے یا پورا خاندان تھا؟ کیوں رسول اللہ نے فرمایا؟ وجہ یہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ناموس، ختم نبوت کا دفاع کرنا اتنا عظیم اور مبارک کام ہے، کرتا ایک ہے، اللہ پورے خاندانوں کو مبارک بنا دیتے ہیں۔ دوسری بات حضور نے فرمائی فازا فیروز کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے آخری زمانے میں مسیلمہ کذاب یمامہ کا رہنے والا تھا، دعویٰ کیا میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حبیب بن زید انصاری کو خط دے کر روانہ کر دیا، جا کے مسیلمہ سے کہو دعویٰ جو تم نے کیا جھوٹے ہو، باز آ جاؤ۔ صحابی رسول اللہ کا خط لے کر جاتے ہیں، مسیلمہ کذاب نے اپنے پاس بلایا، سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ پہلا سوال یہ پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تم اس بات کی گواہی دیتے ہو حضور اللہ کے رسول ہے؟ صحابی رسول کہنے لگے اشہد انہ رسول اللہ، ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہے۔ دوسرا سوال اتشہد انی رسول اللہ، تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ مسلمہ بھی نبوت کا دعوے دار تھا۔ صحابی رسول کا جواب ملاحظہ فرمائے، صحابی رسول کہنے لگے انا اسم لا اسمع، میں بہرا، میرے کان تمہارے بکواس کو سنتے نہیں ہیں۔ پھر پوچھا، صحابی نے کہا تمہارے بکواس کو میرے کان سنتے نہیں ہیں۔ غصہ آیا، جلاد کو بلایا، بات نبی حضور کے بارے میں ہو، اس کے کان سنتے ہیں، بات میری نبوت کے بارے میں ہو، یہ بہرا ہو کر اس کے کان سنتے نہیں ہیں۔ جلاد آیا، ننگی تلوار لے کر ہاتھ میں، بیٹا باتیں نہیں کرو ادھر متوجہ رہو، ننگی تلوار لے کر ہاتھ میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مسلمہ نے پھر پوچھا کیا کہتے ہو حضور کے بارے میں؟ اقرار۔ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انکار۔ جلاد کو ہاتھ کاٹ دو، کاٹ دیا گیا۔ پھر پوچھا انکار، دوسرا ہاتھ کاٹ دو، کاٹ دیا گیا۔ اسد الغاب فی معرفت الصحابہ میں لکھا ہے فقطعہ عضوا عضوا، سیدنا حبیب بن زید انصاری کے تمام اعضاء کاٹ دیے گئے، تمام اعضاء کاٹ دیے گئے، تڑپتے تڑپتے خون میں شہید ہو گئے۔ قیامت تک آنے والی انسانیت کو ایک سبق چھوڑ کے گئے، جب محمد پاک کی عزت، ناموس، ختم نبوت کی چوکیداری کی باری آ جائے، جان جاتی ہے دے دینا، پر سودا نہ کر لینا۔ اگر سودا کر لیا جان تو بچ جائے گی، ایمان نہیں بچے گا۔
جان تو بچ جائے گی، ایمان نہیں بچے گا۔ جب ان کی شہادت کی اطلاع مدینہ منورہ ان کی والدہ کو ملی، دو باتیں فرمائی۔ پہلی بات، قاصد کو بلایا اور قاصد سے کہا جائیں مدینے کے چوراہوں پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دے آج ام عمارہ کے گھر کوئی افسوس کرنے نہ آئے، تعزیت کرنے نہ آئے، جس نے آنا ہے مبارکباد دینے آئے کہ واہ ام عمارہ، آج تو قسمت تم پہ مہرباں ہو گئی ہے، تمہارا لخت جگر محمد پاک کی حرمت اور ناموس پہ کٹ مر گیا ہے۔ اور دوسری بات کہنے لگی لہذا الیوم ارضعتہ، اسی دن کے لیے میں نے اپنے لخت جگر کو دودھ پلایا تھا، اسی دن کے لیے تو دودھ میں نے پلایا تھا۔ وجہ حضرات صحابہ، صحابیات، بوڑھے، جوان، ہر ایک کی ترجیحات میں سے پہلی ترجیح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پہلی ترجیح رسول اللہ تھے۔ دوستو حضور دنیا سے چلے گئے، صدیق اکبر کا زمانہ آیا۔ صدیق اکبر کے زمانے میں 3 لشکر روانہ کر دیے گئے مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ یمامہ کے میدان میں جنگ ہوئی ہے اور اس یمامہ کے میدان میں جنگ میں شریک ہونے والے ایک صحابی ہے جس کا نام وحشی ہے۔ جانتے ہیں وحشی کو؟ نام سنا ہے سیدنا وحشی؟ کون وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ وہ وحشی ہے جو سید الشہداء سیدنا حمزہ کو شہید کرنے والے ہیں۔ احد کے میدان میں سیدنا حمزہ کے قاتل ہے، مسلمان ہوتے ہیں، یمامہ کے میدان میں چلتے ہیں، جاتے ہیں جنگ میں، اور جنگ میں جا کر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے واللہ ان ھذہ لفرصۃ یا وحشی فاغتنمھا، اے وحشی یہ موقع تمہارے پاس غنیمت ہے نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کو قتل کر کے محمد پاک کو خوش کرنے کا۔ جا کے مسیلمہ کو قتل کر دیا۔ صحابہ کے پاس آ کر کہنے لگے مجھے مبارکباد دو۔ صحابہ کہنے لگے کس چیز کی مبارک؟ کہنے لگے آج میں نے حضور کے دشمن کو قتل کر کے حضور کو خوش کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائے صحابہ کی نظر میں اس عقیدے کی کتنی اہمیت تھی۔ اور دوستو یہ یمامہ کا میدان ہے جس میدان میں خالصتاً ختم نبوت کے دفاع کی جنگ لڑی گئی، خالصتاً حضور کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جنگ لڑی گئی ہے۔ اور اس میدان کی 2 تصویریں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک تصویر کے اندر یہ دائیں طرف والی دیکھیں، اس طرف والی اس کی مٹی سرخ ہے، اس طرف والی مٹی دیکھیں باہر کالی ہے۔ یمامہ کے میدان میں جہاں حضرات صحابہ کرام کی قبور مبارکہ ہے ساری کی ساری مٹی سرخ ہے، باقی پورے یمامہ کی مٹی کالی ہے۔ حضرات صحابہ کی قبروں کی مٹی بھی اس بات پر گواہی دے رہی ہے کہ ہم نے یہاں امام الانبیاء کے ساتھ وفاداری کی ہے، قیامت تک یہ مٹی گواہی دیں گی۔ اور دوستو اس یمامہ کی میدان میں جو جنگ ہوئی ہے خالصتاً حضور کے امتیاز ختم نبوت کے دفاع کے لیے، اور اس جنگ سے پہلے پورے اسلام کے سربلندی کے لیے 83 جنگیں لڑی گئی ہیں۔ کتنی؟ اور ان 83 جنگوں کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 259 ہے، واصل جہنم ہونے والے کفار کی تعداد 759 ہے۔ لیکن ایک جنگ جو ختم نبوت کے دفاع کے لیے لڑی جاتی ہے اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ 1200 صحابہ شہید ہوئے، 27,000 کافر مارے گئے۔ اور ان 1200 صحابہ میں جو حفاظ صحابہ تھے، حافظ قرآن یعنی اس زمانے کے فقہا صحابہ، ان کی تعداد 700 ہے۔ کتنی ہے؟ اور ان 700 میں سے، ان 1200 میں سے 70 بدری صحابہ ہیں۔ کتنے؟ بدر میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 14۔ کتنے شہید ہوئے؟ اور یہاں حضور کے ناموس کے تحفظ، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 70 بدری صحابہ شہید ہو رہے۔ دوستو مسیلمہ قتل ہوا، اس کے ماننے والے 27,000 مسیلمی مارے گئے۔ مختلف زمانوں میں لوگ اٹھتے گئے، نبوت کا دعویٰ کرتے گئے۔ ہمارے بر صغیر میں انگریز آیا، انگریز نے مسلمانوں کے اندر سروے کیا۔ انگریز اس نتیجے پہ پہنچے کہ مسلمانوں میں 2 جذبے موجود ہیں، جب تک مسلمانوں میں یہ 2 جذبے رہیں گے یہ کبھی کسی کے غلام نہیں بن سکتے۔ پہلا جذبہ رسول اللہ سے محبت کا جذبہ، دوسرا جذبہ حضور کی ذات اور ناموس اور شریعت پر مر مٹنے یعنی جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ۔ جب تک مسلمانوں میں یہ 2 جذبے رہیں گے کبھی کسی کے غلام نہیں بن سکتے۔ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کیا کرنا چاہیے، اس بات پر متفق ہو گئے۔ اہل کتاب تھے، ان کی کتابوں میں موجود تھا حضور کی نبوت تا قیامت چلے گی، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ اب حضور کے بعد اللہ کسی کو نبوت دیں گے نہیں۔
اب سر پکڑ کے بیٹھ گئے کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان نبی کی ذات کے مقابلے میں کسی کی ذات کو ترجیح نہیں دیتے، اور نبی کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو بھی ترجیح نہیں دیتے، لہٰذا ہمیں ان کے نبی کے مقابلے میں اپنا نبی کھڑا کرنا ہے، لہٰذا ہمیں ان کے نبی کے مقابلے میں اپنا نبی کھڑا کر کے یہ دو جذبے مسلمانوں کے سینوں سے ختم کرنے ہیں، رسول اللہ کی محبت کا جذبہ، جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ۔ اس کے لیے سروے کیا گیا کہ بھائی اس کے لیے ہمیں بندہ ملے کہ نبوت کا دعویٰ کرے، جہاد کی حرمت کا اعلان کر دے۔ سیال کوٹ کی کچہری میں ایک منشی تھا جس کا نام تھا منشی مرزا غلام احمد قادیانی۔ 1864 میں سیال کوٹ کچہری میں آیا، منشی لگا 15 روپیہ پر، 1868 تک منشی رہا۔ انگریز نے کہا یہ بندہ بڑا عیار، مکار، جھوٹا، فراڈیا، دھوکے باز ہے اور شہوت پرست ہے، جھوٹا ہے اور حب جا کا طالب ہے، اسے اگر کہا جائے گا نبوت کا دعویٰ کر دے یہ اس چیز کو قبول کر لے گا۔ انگریز گئے ان کے پاس، انہیں کہا تم نبوت کا دعویٰ کر دو اور ساتھ یہ کہہ دو جہاد حرام ہو چکا ہے۔ انگریز کے کہنے پر اس نے کہا ٹھیک ہے یہ کام تو کر لوں گا، لیکن کھانا پینا یہ کدھر سے ملے گا؟ انگریز نے کہا سب ہم دیں گے۔ اس نے کہا دعویٰ کر دوں مسلمان چھوڑیں گے نہیں۔ انگریز نے کہا ہم اسے تحفظ بھی دیں گے۔ اس نے 1868 سے قادیان آیا، مذہبی لٹریچر کا مطالعہ شروع کر دیا اور پھر اس نے دعوے شروع کر دیے۔ پہلا دعویٰ اس نے کیا 1880 میں ملہم من اللہ ہوں، مجدد ہونے کا دعویٰ 82 میں کیا، پھر 82 میں دعویٰ کیا میں معمور ہوں، پھر اس نے 91 میں دعویٰ کیا میں مسیح یعنی عیسیٰ جیسے ہوں، مسیح یعنی عیسیٰ جیسے ہوں، عیسیٰ نہیں ہوں، عیسیٰ جیسے ہوں۔ اور پھر اس سے یو ٹرن لے کر کہنے لگا نہیں عیسیٰ جیسے نہیں بلکہ وہی عیسیٰ ہوں جو مریم کا بیٹا ہے۔ پھر اس نے 84 میں دعویٰ کیا مسیح بھی ہوں، مہدی بھی ہوں۔ 98 میں دعویٰ کیا امام زمان ہوں۔ 1901 میں بدبخت نے دعویٰ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں اللہ کا نبی ہوں معاذ اللہ۔ جب اس نے دعویٰ کیا اس کے خلاف تحریکیں چلی، ایک تحریک مقدمہ بھاولپور کے نام سے 1926 سے یہ تحریک شروع ہو گئی۔ 7 فروری 1935 کو بھاولپور کی عدالت کے جج محمد اکبر مرحوم نے فیصلہ دیا قادیانی کافر ہے۔ اس کے بعد تحریکوں میں سے ایک تحریک چلی 1953 کی، لیکن تحریک کے اندر کوئی نمایاں کامیابی مسلمانوں کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد 74 کی تحریک چلی، قومی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کی کفر لایا گیا، اس پر بحث مباحثہ ہوا قادیانی کافر ہے یا مسلمان ہے۔ بحث مباحثے کے بعد بالاتفاق یہ بات منظور ہو گئی کہ قادیانی کیا ہے، بول دے ذرا اونچی آواز سے، قادیانی کیا ہے، کافر ہے۔ لیکن دوستو سوال یہ ہے قادیانی کافر کیوں ہے؟ کافر تو ہے لیکن کافر کیوں ہے؟ یہی سوال تو قادیانی کرتے ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ ہم بھی کلمہ پڑھتے تم بھی پڑھتے ہو، جو نماز تم پڑھتے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ بچے باتیں نہیں کریے، بچوں کو ذرا تھوڑا خاموش کر دیے، ادھر متوجہ رہے۔ جو نماز تم پڑھتے ہو ہم پڑھتے ہیں، جو روزہ تم رکھتے ہو وہ ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ جو تم دیتے ہو ہم دیتے ہیں، جو کلمہ تم پڑھو تو مسلمان، ہم پڑھے تو کافر، روزہ تم رکھو تو مسلمان، ہم رکھے تو کافر، نماز تم پڑھو تو مسلمان، ہم پڑھے تو کافر۔ یہ کون سی منطق ہے؟ یہ قادیانی کا سوال ہے، ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ ہمارا کلمہ تمہارے کلمے کی طرح، نماز روزہ زکوٰۃ حج غرضے کے تمام اعمال ہمارے تمہارے اعمال کی طرح، پھر ہم کافر کیوں ہیں؟ بتائے دوستو قادیانی کافر کیوں ہیں؟ ہاں یہ بات ہو گئی۔ یہ دوست نے فرمایا عقیدہ غلط ہے۔ آپ کسی بھی قادیانی کو کہیں گے آپ حضور کے بعد مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، وہ قسم کھا کے کہے گا میں نبی نہیں مانتا۔ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں آپ حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ آپ کو بیعت فارم پیش کر کے کہے گا دیکھیں ہمارے فارم میں لکھا ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ دوستو یاد رکھے قادیانیوں کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، سارے عقائد غلط ہے۔ دوستو قادیانیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف عقائد میں ہے، عبادات میں نہیں ہے۔ قادیانی پیش کرتے نماز کو، کلمے کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، یہ عقائد ہیں، عبادات ہیں، یہ عبادات ہے۔ اور ہمارا اختلاف کس چیز میں ہے؟
ہمارا اختلاف ان کے ساتھ عقائد میں ہے۔ ہم نے کہا تمہارا عقیدہ درست نہیں اللہ کی توحید کے بارے میں، الوہیت کے بارے میں، ربوبیت کے بارے میں، محمد پاک کے بارے میں، ان کی نبوت کے بارے میں، ان کی رسالت کے بارے میں، ان کے ختم نبوت کے بارے میں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، دیگر انبیاء کے بارے میں عقائد درست نہیں ہے۔ ہمارے اختلاف جھگڑا لڑائی اور تمہارے ساتھ کس میں ہے؟ عقائد میں ہے، عبادات میں نہیں ہے۔ ہم نے کہا اس لیے تم کافر ہو، عقیدہ درست نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں۔ ہم نے کہا پڑھنے دو، وہ تو سکھ بھی آ کے نماز پڑھ رہا تھا، اجر ملا اس کو؟ عیسائی آ کے نماز پڑھے آپ کی مسجد میں، اجر ملے گا؟ وجہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اب تو عجیب شوشہ قادیانی نے چھوڑ دیا، کہتے ہمیں کافر کیوں کہتے ہو حالانکہ ہمارے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ حالانکہ آپ کے معاشرے میں بھی مسلمان بھی بعض کہہ دیتے ہیں قادیانی کو کافر کیوں کہتے ہو حالانکہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ دوستو یاد رکھیے اسلام کے 5 مرتبے ہیں۔ کتنے مرتبے ہیں؟ نمبر 1 عقائد، پہلا درجہ کس کا ہے؟ عقائد، متوجہ رہنا، پہلا درجہ کس کا ہے؟ نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرات، اور نمبر 5 اخلاقیات۔ سب سے اعلیٰ درجہ کس چیز کا ہے اور سب سے ادنا درجہ کس چیز کا ہے؟ اخلاق کا۔ قادیانی سے ہمارا اختلاف کس چیز میں ہے؟ اور وہ پیش کس چیز کو کر رہے ہیں؟ اخلاق کو پیش کس کو کر رہے؟ اخلاق۔ یہ تو ایسی بات ہے ایک آدمی کو سر پہ چوٹ لگ گئی اور پٹی پاؤں پہ باندھ لیے۔ چوٹ کہاں لگی ہے اور پٹی کہاں باندھی ہے؟ پاؤں، سر ٹھیک ہوگا؟ اور اس بندی کو کیا کہیں گے؟ پرلے درجے کا۔ صرف پاگل نہیں کہیں گے بلکہ پرلے درجے کا پاگل کہیں گے کہ چوٹ سر پہ لگی ہے اور پٹی پاؤں پہ باندھی ہے۔ ہم نے کہا ہمارا اختلاف تمہارے ساتھ عقائد میں ہے اور یہ پیش کر رہے اخلاقیات کو۔ یہ تو وہی بات ہے، ایک آدمی رات کو مچھردانی لگا کے سویا، مچھر ایک مچھردانی کے اندر گھس گیا اور پوری رات اس کو مچھر نے تنگ کر لیا۔ اگلی رات اس نے مچھردانی اسی جگہ پہ لگائی، خود دور جا کے سو گیا۔ کسی نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، مچھردانی وہاں لگائی ہے تم یہاں سوئے ہو؟ اس نے کہا یہی تو میری سمجھداری ہے، مچھر وہاں ڈھونڈے گا، میں یہاں سویا ہوں۔ قادیانیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف عقائد میں، اور پیش کس چیز کو کر رہے؟ یاد رکھیے کافر کے اندر کوئی خوبی نہیں ہوتی، کافر کے اندر خوبی بھی خامی ہوتی ہے، کافر کے اندر خوبی بھی۔ میں آپ کو آپ کے شہر میں ایک ڈاکٹر دکھا سکتا ہوں کہ اس کے پاس شام کو اخلاق ہوتے دن کو نہیں ہوتے۔ کیا مطلب؟ ایک ڈاکٹر ہوگا شعبہ ڈاکٹر سے متعلق ہوگا، لیکن اس کے پاس شام کو اخلاق ہوں گے اور دن کو۔ کیا مطلب ہے؟ سرکاری اسپتال میں بیٹھے گا تو بڑا سختی سے پیش آئے گا، پرائیویٹ میں بیٹھے گا تو بڑا نرمی سے پیش آئے گا۔ جی سر ماشاءاللہ آپ آ گئے، خیریت سے سر آ گئے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ اخلاق ہے؟ اس کو اخلاق کہیں گے؟ نہیں، یہ کمائی ہے، بزنس ہے، اس کو کمائی کہتے ہیں، اس کو تجارت کہتے ہیں، اسے اخلاق نہیں کہتے ہیں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو قادیانی اخلاق دکھا کر کفر کی دعوت دیتے ہیں، یہ اخلاق ہے، یہ ضلالت، گمراہی ہے۔ تو کافر کے اندر کوئی خوبی نہیں ہوتی، کافر کے اندر خوبی بھی خامی ہوتی ہے۔ اب قادیانیوں کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے، میں نے کہا ہمارا اختلاف قادیانیوں کے ساتھ کس چیز میں ہے؟ عقائد میں ہے۔ اللہ کی توحید کے بارے میں ہمارا قادیانیوں سے اختلاف ہے، حضور کی نبوت اور رسالت کے بارے میں اختلاف ہے، حضور کی توہین کرتے ہیں، حضور پر فضیلت کا دعویٰ، انبیاء کی توہین، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ کا انکار اور ان کی توہین، مریم صدیقہ پر بدکاری کی تہمت، صحابہ اہل بیت کی توہین، قرآن و حدیث کی توہین، جہاد کی حرمت کا اعلان، حرمین شریفین کی توہین، تمام مسلمانوں پر کفر کا دعویٰ۔ اب دیکھ لے قادیانیوں کا اور اپنے عقائد کو تھوڑا سا موازنہ کریں۔ اللہ کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ ہمارا عقیدہ اللہ کسی کے باپ، اللہ کسی کے بیٹے، اللہ کی بیوی، یہ 4 عقیدے ہو گئے نا، یاد رہیں گے۔ یہ 4 عقیدوں میں سے کوئی ایک عقیدے کا انکار کرے کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا؟ کافر ہم نے بنایا، خود بن گیا۔ کس وجہ سے؟ اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے کافر بنا۔ اب دیکھیں مرزا قادیانی تذکرہ صفحہ نمبر 152 پہ لکھتا ہے، رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا
میں نے اپنے کشف میں دیکھا میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ خدا ہوں معاذ اللہ۔ آپ بتائیں خدائی کا دعویٰ ہے یا نہیں؟ بولے۔ اب قادیانیوں کا ہمارا اختلاف رب کی خدائی کے بارے میں ہوا یا نہیں ہوا؟ اب اختلاف عقیدے میں ہے، عمل میں ہے؟ عقیدے میں۔ قادیانیوں کا عقیدہ مسلمانوں والا ہے، جب مسلمانوں والا عقیدہ نہیں تو کافر رہے مسلمان رہے؟ کافر ہم نے بنائے، خود بن گئے۔ کس وجہ سے؟ غلط عقیدے کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ آگے سمجھ لیں۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ میں خدا بنا، پھر میں نے ساتوں زمین و آسمان پیدا کر دیے، میں نے ارادہ کیا خلیفہ بناؤں، میں نے آدم کو پیدا کیا، انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا۔ آپ بتائیں زمین و آسمان کل کائنات کا خالق و مولا کون؟ مرزا قادیانی کہتا میں ہوں۔ اختلاف رہا ہمارا نہیں رہا؟ کس چیز میں اختلاف ہے؟ بولے۔ عقیدے میں۔ ان کا عقیدہ مسلمانوں والا ہے تو کافر ہو گئے مسلمان ہو گئے، ہم نے بنایا خود بن گئے۔ کس وجہ سے؟ غلط عقیدے کی وجہ سے۔ اس پہ بھی بس نہیں، مرزا قادیانی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، صفات لکھ رہا میرا بیٹا یوں یوں یوں، آگے لکھتا ہے کہ ان اللہ نزل من السماء، گویا میرا بیٹا خدا بن کر آسمان سے میرے گھر میں پیدا ہوا معاذ اللہ۔ خدا کے باپ ہونے کا دعویٰ، بتائیے یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے کافروں کا ہے؟ کافر ہوئے مسلمان ہوئے، ہم نے کافر بنایا خود بن گئے۔ کس وجہ سے؟ غلط عقیدے کی وجہ سے۔ اس پہ بھی بس نہیں، مرزا قادیانی لکھتا مجھے اللہ نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ولدی، تو مجھ سے بمنزلہ بیٹے کے معاذ اللہ۔ آگے نبوت کا دعویٰ، مرزا قادیانی لکھتا ہے ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے سیدنا امام الانبیاء تک انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں، اور حضور کے بعد اب اللہ کسی کو منصب نبوت عطا، حضور کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا دجال قذاب تو ہو سکتا ہے اللہ کا نبی۔ اگلی بات سمجھ لیں، حضور اللہ کا آخری نبی ہے، کوئی انکار کرے مسلمان ہوگا یا کافر؟ حضور سے پہلے جتنے انبیاء برحق، کتاب برحق، تعلیمات برحق، انکار کرے مسلمان ہوگا یا کافر؟ کافر خود بنے گا، ہم بنائیں گے؟ خود بنے گا، غلط عقیدے کی وجہ سے۔ اب سمجھ لیں، مرزا قادیانی لکھتا ہے سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ آپ بتائیں اللہ نے قادیان میں رسول بھیجا ہے؟ تو قادیانیوں کو خدا سچا ہو گیا جھوٹا؟ تو خدا ہی جھوٹا ہو گیا ہوگا معاذ اللہ۔ آگے لکھتا ہے محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ، قرآن مجید کی آیت لکھ کر لکھتا ہے اس آیت میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی معاذ اللہ۔ آپ بتائیے یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ امام الانبیاء پہ۔ محمد اور رسول کس کو پکارا گیا؟ حضور کو۔ اللہ نے فرمایا اے مکہ اور مدینے والے تم محمد بھی ہو رسول بھی ہو۔ مرزا قادیانی براہ راست ٹاکرا کر رہا ہے رب اور رسول کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں۔ حضور نے فرمایا انا احمد، میں احمد ہوں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے نہیں انا محمد، میں محمد ہوں معاذ اللہ۔ اس کا براہ راست لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ حضور کے ساتھ ہے۔ آپ بتائیں، توجہ سے سمجھنا ذرا، قادیانیوں کی لڑائی میرے آپ کے ساتھ ہے یا حضور کے ساتھ ہے؟ اللہ اور حضور کے ساتھ لڑائی ہے۔ حضور کو اللہ نے رسول بنایا، محمد الرسول اللہ، آپ میرے رسول ہیں۔ حضور اللہ فرما رہے، مرزا قادیانی مقابلے میں آ کر کہتا ہے انا محمد، میں محمد ہوں، انا احمد، میں احمد ہوں۔ براہ راست حضور کے ساتھ مقابلہ ہے۔ آگے دیکھیں، حضور پر فضیلت کا دعویٰ، لکھتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شام میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں معاذ اللہ۔ تمام انبیاء کی توہین، ہمارا عقیدہ ہے حضور سے پہلے جتنے انبیاء اللہ نے دنیا میں بھیجے برحق، ان کی تعلیمات برحق، کسی نبی کی شان میں توہین کرنا کفر ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا مجھے تمام انبیاء کا مظہر ٹھہرایا ہے معاذ اللہ، میں فلاں فلاں فلاں، اور آخر میں لکھتا ہے میں عیسیٰ ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم یعنی ذیلی طور پر محمد اور احمد ہوں معاذ اللہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں سوائے مکر و فریب کے کچھ نہیں تھا معاذ اللہ۔ آگے لکھا عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے معاذ اللہ۔ آپ بتائیں انبیاء کی توہین کرنا اسلام ہے یا کفر ہے؟ اب بتائیں قادیانیوں کے ساتھ ہمارا انبیاء کی نبوتوں کے بارے میں اختلاف ہے یا نہیں؟ ان کی ذاتوں کے بارے میں اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کے عقائد مسلمانوں والے ہیں کافروں والے ہیں؟ تو مسلمان رہے کافر بن گئے، کافر ہم نے بنایا خود بن گئے۔ کس وجہ سے؟ غلط عقیدے۔ مریم صدیقہ پاک دامنی مریم کی قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بن باپ کے پیدا کیا۔ خلاصہ سمجھ لے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کا پیدا کیا، ان کی والدہ مریم پاک دامن، ان کی والدہ مریم کیا ہے؟
قادیانیوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے، نہ ہی ان کی والدہ پاک دامن ہے معاذ اللہ۔ لکھتا ہے قوم کے بزرگوں نے مریم کا یوسف نام ایک نجار سے نکاح کر دیا، اس کے گھر جاتے 1-2 ماہ کے بعد بیٹا پیدا ہوا، وہی عیسیٰ یا یسوع کے نام سے موسوم ہوا معاذ اللہ۔ صحابہ اہل بیت کی توہین، مرزا قادیانی کا دعویٰ میں نبی ہوں، میرا بیٹا قمر الانبیاء ہے، میرے ماننے والے صحابہ ہیں، جنہوں نے پہلے مانا اس کا مرتبہ بدر والوں کے برابر ہے، جنہوں نے بعد میں مانا ان کا مرتبہ احد والوں کے برابر ہے معاذ اللہ۔ لکھتا فمن دخل فی جماعتی دخل فی صحابت سیدی خیر المرسلین، جو میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا معاذ اللہ۔ اہل بیت کی توہین کرتے لکھتا ہے کربلائے از سیر ہر آنم صد حسین از در گریبانم، میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے، حسین جیسے 100 میرے جیب میں ہے معاذ اللہ۔ قرآن مجید کس کی کتاب ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کا ایک نام تذکرہ ہے، کیا نام ہے؟ ان ھذہ تذکرہ، قرآن مجید کا ایک نام تذکرہ ہے۔ قرآن وحی مقدس ہے۔ مرزا قادیانی کے جھوٹے خواب الہامات جمع کیے گئے اور اس کا نام رکھا تذکرہ۔ کیا نام رکھا؟ کس کا نام رکھا ہوا یہ؟ قرآن مجید کا۔ اور آگے کیا لکھا؟ وحی مقدس معاذ اللہ۔ قادیانی سے وحی سمجھتے ہیں۔ اسی کتاب میں مرزا قادیانی لکھتا ہے قرآن شریف خدا کی کتاب، میری منہ کی باتیں ہیں۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ مرزا قادیانی لکھتا ہے یہ میرا کلام ہے معاذ اللہ۔ احادیث مبارکہ کی توہین کرتے لکھتا ہے جو میں نے نبوت کا دعویٰ کیا بنیاد اور دلیل حدیث نہیں ہے، وہ حدیث ہے جو میرے دعوے کے مطابق ہو، جو میرے دعوے کے مطابق نہ ہو ہم ان کو ردی کی طرف پھینک دیتے ہیں معاذ اللہ۔ اور مرزا قادیانی لکھتا ہے انگریز کی اطاعت ایسے واجب لازم اور ضروری ہے جیسے اللہ رسول کی اطاعت لازم واجب اور ضروری ہے معاذ اللہ۔ حرمین شریفین کی توہین، ہمارے 2 قبلے ہیں، ایک عبادت کا قبلہ ہے، ایک محبت کا قبلہ ہے۔ عبادت کا قبلہ بیت اللہ ہے، محبت کا قبلہ روضہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرزا قادیانی نے دونوں کی توہین کی ہے۔ کلمہ طیبہ کی حقیقت، دوستو قادیانی کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سوال یہ ہے قادیانی یہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہی سوال مرزا قادیانی بیٹے بشیر الدین سے کیا گیا کہ انبیاء بدلتے گئے، کلمے کا جز بدلتا گیا، جب ہمارے نبی بدلے جز کیوں نہیں بدلا؟ اس نے کہا نیچے سے تیسری لائن میں دیکھے پس مرزا قادیانی خود محمد الرسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر حضور کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی معاذ اللہ۔ تو قادیانی کلمہ کون سا پڑھتے ہیں؟ ہمارے والا، لیکن حضور سے مراد کس کو لیتے ہیں؟ مرزا قادیانی کو۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، وکیل تھے جسٹس خلیل احمد رمدے غالباً نام تھا، اس نے اپنے ریمارکس میں لکھا ہوا ہے کہ جو قادیانی کلمہ پڑھتا ہے وہ رسول اللہ کی توہین کرتا ہے۔ ہر قادیانی جو کلمہ پڑھتا ہے رسول اللہ کی کیسے توہین کرتا ہے؟ کلمے میں حضور سے مراد کس کو لیتے ہیں؟ مرزا قادیانی کو۔ یہ حضور کی توہین ہے یا نہیں؟ حضور کی توہین ہے۔ اب دوستو آپ فرما دیں قادیانی کیا ہے؟ کیوں کافر ہے؟ عقائد غلط ہیں۔ سارے عقائد میں سے کوئی ایک عقیدہ بھی مسلمانوں والا ہے؟ ایک عقیدہ بھی مسلمانوں والا نہیں ہے، پھر بھی قادیانی کہتے ہیں میں کافر کیوں کہتے ہیں؟ آپ اندھے کو اندھا نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ لنگڑے کو لنگڑا نہ کہے تو کیا کہے؟ جب آپ کے عقائد مسلمانوں والے نہیں ہیں تو ہم کافر نہ کہے تو کیا کہیں؟ ہم کافر نہ کہے تو کیا کہے؟ اب دوستو سوال یہ ہے قادیانی کو تو ہم کافر سمجھتے ہیں، لیکن قادیانی ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ قادیانی ہمیں کیا سمجھتے؟ قادیانی ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے خدا تعالیٰ نے میرے اوپر ظاہر کیا، جس کو دعوت پہنچی قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ اس کا بیٹا لکھ رہا ہے صرف مسلمان نہیں بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کا اگلا بیٹا لکھتا ہے کل مسلمان جو مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے مرزا قادیانی کا نام بھی نہیں سنا، وہ بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو قادیانی تمام مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ آخری بات توجہ سے سمجھ لے، آخری بات اور بڑی اہم بات ہے، قادیانی کافر ہے، ہندو کیا ہے؟ سکھ، یہودی، عیسائی۔
تو فرق کیا ہے؟ آپ احتجاج کرتے ہیں تو قادیانیوں کے خلاف، بائیکاٹ قادیانیوں کا، ریلی قادیانیوں کے، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق سمجھ لے، کفر کے 3 درجے ہیں۔ کفر کے کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 عام کافر، نمبر 2 مرتد کافر، اور نمبر 3 زندیق کافر۔ کتنے درجے ہیں؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ عام کافر کسے کہتے ہیں؟ عام کافر کہتے ہیں جو اپنی نسبت اپنے مذہب کی طرف کرے اور مسلمانوں کی نسبت اسلام کی طرف کرے۔ اپنی نسبت اپنے مذہب کی طرف کرے اور مسلمانوں کی نسبت اسلام کی طرف کرے، جیسے عیسائی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اور ہمیں سکھ اپنے آپ کو، اور ہمیں یہودی اپنے آپ کو، اور ہمیں اس کو کہتے ہیں عام کافر، جو اپنی نسبت اپنے ہی مذہب کی طرف کرے اور مسلمانوں کی نسبت مسلمانوں کی مذہب اسلام کی طرف کرے۔ ایسے کافر کو عام کافر کہتے ہیں۔ عام کافر کے ساتھ لین دین معاملات کرنا جائز ہے، دوستی نہیں رکھ سکتے، قرآن نے منع کیا ہے۔ دوستی عیسائی یہودی سے بھی نہیں رکھ سکتے، معاملات کر سکتے، رسول اللہ نے خود کیے ہیں۔ آپ جب دنیا سے جا رہے تھے، آپ کی زیرہ رہن رکھی گئی تھی کس کے پاس؟ یہودی کے پاس۔ رسول اللہ نے خود معاملات کی، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 زندیق مرتد کافر۔ مرتد کافر عام کافر سے بڑا کافر ہے۔ عام کافر سے مرتد کسے کہتے ہیں؟ اسلام چھوڑ کر کوئی بھی مذہب اختیار کر لے، اسلام چھوڑ کر کوئی بھی مذہب اختیار کر لے، اسے مرتد کہتے ہیں۔ مرتد کے لیے شریعت میں صرف 3 دن جینے کا حق ہے۔ کتنے دن؟ 3 دن جینے کا حق ہے، لیکن وہ بھی جیل میں بند کریں گے احناف کے نزدیک، اور جیل میں اس کو اسلام کے فضائل سنائیں گے، مسلمان ہوتا فبہا، نہیں تو 3 دن کے بعد اسے قتل کر دیں گے، نہیں تو 3 دن کے بعد۔ اب بتائیے اسے جینے کا حق کتنے دن ہے؟ آزاد پھر سکتا ہے؟ کہاں بند ہوگا؟ جیل میں۔ جب اسے آزادی کا حق نہیں ہے تو معاملات ہو سکتے ہیں؟ معاملات بھی نہیں ہو سکتے۔ نمبر 3 زندیق کافر۔ زندیق کسے کہتے ہیں؟ ہو کافر، پکا کافر ہو، سارے عقائد بھی کفریہ ہو، پھر بھی اپنی نسبت اسلام کی طرف کرے اور تمام مسلمانوں کو کافر سمجھے۔ پکا کافر ہو، سارے عقائد بھی کفریہ ہو، اور پھر بھی اپنی نسبت کس کی طرف کرے؟ اور مسلمانوں کی نسبت کس کی طرف کرے؟ کفر کی طرف کرے، یا اللہ رسول کی شان میں توہین کرے، ایسے کافر کو زندیق کافر کہتے ہیں۔ اور دوستو زندیق کافر کے ساتھ معاملات، لین دین، تعلق سب کچھ حرام ہے، کوئی بھی تعلق نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے نہ کیے ہیں، اور رسول اللہ نے بائیکاٹ کا حکم بھی دیا ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جب 8 ہجری کو مکہ کو فتح کر دیا، ایک صحابی نے اعلان فرمایا الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہانے انتقام کا دن ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج تو معافی کا دن ہے۔ اور پھر آپ نے 4 اعلان فرمائے۔ آپ نے فرمایا جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے، ہتھیار رکھ دے اسے بھی امن ہے۔ یہ 4 اعلان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ لیکن زندیق کافروں کا اس دن بھی حضور نے نام لے کر ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن خطل، ان کی 2 گلوکارائیں فلاں فلاں اسمہ بنت مروہ، آپ نے فرمایا ان زندیقوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، جہاں پاؤ قتل کر دو۔ صحابی رسول آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، جس زندیق ابن خطل کے قتل کا حکم آپ نے دیا تھا متعلقم باستار الکعبہ، یا رسول اللہ وہ تو خانہ کعبے کے غلاف سے چمٹا ہوا ہے، اور کس مقام پہ چمٹا تھا؟ ملتزم کے مقام پہ۔ ملتزم کا مقام وہ مقام ہے جہاں اللہ کی رحمتوں کا سب سے زیادہ نزول ہوتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں رحمت دو عالم نے اپنے رحمت کے سینے کو لگایا تھا، یہ اس مقام پہ چمٹا ہوا تھا۔ صحابی پوچھنے کیوں آئے؟ اس لیے کہ حرم میں کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اب کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اقتلہ، اس زندیق کو وہیں قتل کر دو۔ آپ بتائیں حرم میں خون بہا سکتے ہیں؟ ملتزم کا مقام ہے، مقام ابراہیم ہے، اور بیر زمزم کے قریب ہے، آپ نے فرمایا اس کو وہیں قتل کر دو۔ صحابی آئے، یہاں سے پکڑا، گھسیٹا، ملتزم حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان قتل کر دیا۔ اور صحابی رسول نے اپنے عمل سے بتا دیا زندیق کافر ایسا ذلیل اور رذیل کافر ہے
نہ اسے رحمت دو عالم کی رحمت پناہ دیتی ہے اور نہ بیت اللہ حرم و کے من دیتا ہے۔ مولانا ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے جب حضور کی حرمت کی باری آئی رب نے کعبے کی حرمت کو اٹھا لیا اور بتا دیا میری رب کی نگاہ میں محمد پاک کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوستو قادیانی زندیق کافر ہے، زندیق کافر کو قتل کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ کیسے؟ اس پر بھی رسول اللہ کی اپنی زندگی ہے۔ آپ مکہ مکرمہ میں تھے، حضور کی زندگی میں حضور کی شان میں توہین کی گئی، آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ جب آپ مدینہ گئے، مدینہ ریاست بنا، آپ نے سب سے پہلے گستاخوں کو قتل کروا دیا، اس لیے کہ ریاست کے سربراہ کی ذمہ تھی اور سربراہ خود حضور بنے تو قتل کروا دیا۔ تو یہ ذمہ داری ریاست کی ہے۔ ہمارے ذمہ 3 کام ہیں۔ کتنے کام ہیں؟ پہلا کام اپنے عقیدے کو خوب مضبوط رکھنا اور پوری امت کے عقیدے کی تحفظ کی نیت کرنا کہ انشاءاللہ ہم اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار اور اپنے قریب قرب و جوار شہر کے متعلق علاقے اور پورے انشاءاللہ شہر، ملک اور پوری دنیا کے ہم نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم حضور کے ختم نبوت کے دیوانے اور محافظ ہے اور حضور کے ختم نبوت کا دفاع کریں گے نا انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں، کس کس کی نیت اور ارادہ ہے؟ سب کی نیت اور ارادہ ہے۔ دوستو نیت کر لے، دوستو یاد رکھے جیسے آپ پر ماں باپ کے حقوق ہے، آپ پر آپ کے پیر اور مرشد کے حقوق ہے، آپ پر آپ کے استاد کے حقوق ہے، سب سے زیادہ ہم پر رسول اللہ کے حقوق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہمارے معاشرے میں ماں باپ کی حقوق کی ادائیگی نہ کی جائے اسے بدتمیز کہتے ہیں، اگر اساتذہ کے حقوق کی ادائیگی نہ کیا جائے اسے محروم کہتے ہیں، پیر و مرشد کے اصولوں کی ضابطہ اور اصولوں کی خلاف ورزی کی جائے اسے خانقاہ سے نکالا جاتا ہے۔ دوستو اگر حضور کے حقوق کی ہم نے ادائیگی نہ کی، کل حضور کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ کل حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یاد رکھیے الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ میں قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے حضور کی ذات، ناموس، ختم نبوت کا دفاع کرنا یہ بھی حضور کا اپنی امت پر حق ہے۔ یہ حضور کا اپنی امت پر ادائیگی کریں گے۔ یہاں قرب و جوار میں کہیں پروگرام ہوا جائیں گے؟ صرف اکیلے جائیں گے؟ ساتھیوں کو بھی لے کے جائیں گے۔ آج سے دعوت شروع کر دیں، آج سے آپ داعی بن گئے ہیں۔ قرب و جوار میں جہاں پروگرام ہو، یہ ہمارے بھائی فہیم صاحب بیٹھے ہوئے یہ یہاں کے ذمہ دار ہیں، آپ ان کا نمبر لیں، ان سے کہیں فہیم بھائی ہماری خدمات حاضر ہے، ہم ہر جگہ پہ حاضر ہے۔ جہاں پروگرام میں بلائیں گے، مشورے مشاورت میں بلائیں گے، احتجاجی مظاہرے میں بلائیں گے، خدا کی قسم جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، اوقات صلاحیتیں بھی حاضر ہے۔ آپ نے نیت ارادہ کر دیا، چھل پڑے ہیں، رات کو موت آئی، کل حضور استقبال کریں گے۔ سال بعد، 2 سال بعد موت نے آنا ہے، رب کا فیصلہ اٹل ہے، لیکن آپ اپنا نام لکھوا بیٹھے مسجد میں اور آپ نے نیت کی ہے میں رسول اللہ کے حقوق کی ادائیگی ماں باپ کے حقوق سے پہلے کروں گا، اور آپ چل پڑے ہیں، آپ مجاہد بن گئے ہیں۔ خدا کی قسم آسمان کے فرشتوں نے بھی لکھ لیا ہے اور حسرت کر رہے کاش ہم بھی حضور کی امتی ہو کر یہ اعمال کرتے ہیں۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ، جہاں کہیں بلائے جائے حاضری دیں گے نا انشاءاللہ۔ جو جس شعبے سے متعلق ہیں حضرت سے ملے، نماز کے بعد خدمات پیش کرے اور خدا کی قسم غیرت کر کے خدمات پیش کرے، یہ غیرت رب کو بہت پسند ہے۔ یہ رسول اللہ کے نام پر غیرت کی جائے یہ رب کو بہت پسند ہے۔ دوسرا کام جو ہمارے ذمے ہے وہ یہ ہے کہ فتنہ مرزائیت کا بائیکاٹ کرنا، ذات کا بائیکاٹ کرنا، اور تیسرا کام قادیانی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کرنا۔ ذات کا بھی بائیکاٹ کریں گے اور قادیانی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ قادیانی مصنوعات ہیں، شیزان کمپنی کی جتنی مصنوعات ہیں، جوس ہے، چٹنی ہے، کیچپ ہے، اچار ہے، جتنی چیزیں ہیں، راجہ سوپ، ذائقہ کوکنگ آئل، ذائقہ بناسپتی، پنجاب آئل ملز کی جتنی مصنوعات ہو، نام بدلتے رہیں گے لیکن پنجاب آئل کا نام یاد رکھیے، یہ قادیانیوں کا ہے۔ ٹربو پلاسٹک ہے، بیٹا پائپ، یہ یونیورسل سٹیپلائزر ہے۔ یونیورسل سٹیپلائزر ہم ایک جگہ گشت کر رہے تھے کھنا پل کے قریب، ایک دکاندار کے پاس گئے، ہم نے کہا یونیورسل سٹیپلائزر یہ قادیانیوں کا ہے، آپ اس کا بائیکاٹ کر دیں۔ اس نے کہا سر یہ لوکل ہے۔ میں نے کہا قادیانی کون سے انٹرنیشنل ہے؟ یہ لوکل ہے بھائی، یہ قادیانیوں کا ہے۔ آپ بتائیں کوئی کمپنی کسی اور کو اپنا لوگو استعمال کرنے کی اجازت دے؟
دیتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ استعمال نہیں کر سکتے، قانونی جرم ہے، نام نہیں استعمال کر سکتے، لوگوں نہیں استعمال کر سکتے، یہ کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ کون ہوتا ہے، کس کی اتنی ہمت ہے کہ یہاں پر کسی کے لوگو اور نام استعمال کرنے؟ ہو نہیں سکتا۔ بائیکاٹ کریں گے، کروائیں گے نا انشاءاللہ، پکا عزم اور نیت و ارادہ ہے۔ ہاں بالکل دل کی سچائی سے، جیسے حضرت نے فرمایا دل کی سچائی سے یہ نیت کر لے، آج کے بعد ہم انشاءاللہ یہ کام دل کے خلوص سے کریں گے۔ بھائی فہیم صاحب آئیں گے، 2 منٹ بات کریں گے انشاءاللہ، نماز وقت پہ ہوگا، وقت پہ ادا کی جائے گی، وہ بات کریں گے، اپنا نمبر دیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ ان سے متعلق رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بس چند گزارشات ہیں، حضرت نے فرما دی ہیں ساری گزارشات آپ کے سامنے۔ ایک تو سر دست تقاضا یہ ہے کہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ کس طرح ملک کے اندر جو ہے ناموس رسالت کے حوالے سے ایک بے چینی پائی جاتی ہے۔ فرانس نے اور فرانس کے صدر نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی اور پوری دنیا کے اندر احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے۔ تو اس سلسلے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک قانون موجود ہے جس کو قانون ناموس رسالت کہا جاتا ہے۔ کیوں جی، جانتے ہیں سارے اس قانون کے بارے میں؟ جس طرح 302 کا قانون ہے قتل کے بارے میں، اسی طرح جو ہے قانون ناموس رسالت باقاعدہ ہمارے آئین اور قانون کا حصہ ہے، جس کو 295C کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو قانون ہے، اس قانون کو ختم کرانے کے لیے جو اغیار ہیں، غیر ہیں، مغرب ہے، وہ کب سے پیچھے لگا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ قانون کسی طرح ختم ہو جائے۔ جس طرح عام انسان کی حرمت اور عزت کا قانون موجود ہے، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی حرمت کا قانون اس ملک میں ختم ہو جائے، اس کے وہ در پر ہیں۔ اور یہ قانون بنا کیسے ہے، کس طرح بنایا گیا، کس نے بنایا، تو یہ ایک لمبی کارگزاری ہے، ابھی وقت نہیں ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو قانون ہے 295C، یہ ہمارے ملک کی شان ہے، ہمارے آئین اور قانون کی شان ہے، اور یہ ایک انتہائی ہی مقدس قانون ہے، اور ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اس مقدس قانون کو ختم کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس سلسلے میں مختلف لوگ مختلف قسم کے اعتراضات اس کے اوپر لگاتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ اقلیتوں کے حقوق کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے خلاف ہے۔ تو اس طرح کے اعتراضات اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں۔ تو جو جدید اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کا جواب جو ہے وہ ہر شخص کو چاہیے، کیونکہ ہر آدمی آج کل سوشل میڈیا سے منسلک ہے۔ اکثر قادیانی بحث شروع کر دیتے ہیں، گستاخ بحث شروع کر دیتے ہیں کہ یہ قانونی ایسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو معاف کر دیا جائے گا، اس قسم کی ابحاث ہوتی رہتی ہیں۔ تو ان ابحاث کا، ان اعتراضات کا شافی جواب جو ہے وہ ہر مسلمان کو آنا بھی چاہیے اور ضروری ہے، سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے ہفتے والے دن، یہ جو آئندہ ہفتہ آ رہا ہے، اور 14 نومبر بروز ہفتہ مغرب کی نماز کے متصل ہمارا مرکز ہے خانقاہ مدینہ مسجد کے اندر ایک سیشن رکھا ہے۔ اسی طرح جس طرح آپ نے یہ وجوہ تکفیر پڑھی ہے، اسی طرح سیشن ناموس رسالت کا ملٹی میڈیا پر پڑھایا جائے گا، اور انتہائی اہم سیشن ہوگا، انتہائی اہم اس کے اندر اعتراضات اور سیکھنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ تو اس حوالے سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تمام بھائی، جس طرح آپ نے یہاں پر شفقت فرمائی، یہاں بیٹھے توجہ سے سنا، اسی طرح ہفتے والے دن مغرب کی نماز جو ہے آپ مدینہ مسجد میں ادا فرمائیں۔ تو سارے بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، خود بھی آنا ہے اور حضرات کو بھی لے کے آنا ہے، اور آپ علیہ السلام کی جو ناموس کا مسئلہ یہاں پر بنایا گیا ہے، اس میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے، جس طرح حضرت نے فرمایا ہمارے پر سب سے زیادہ حق جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا ہے۔ ماں باپ کا حق بعد میں ہے، بیوی بچوں کا حق بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ ہمارے نبی کا حق ہے۔ تو اس کی نسبت کی لاج کرتے ہوئے، لاج رکھتے ہوئے ہم نے انشاءاللہ اس میں شرکت کرنی ہے۔ سارے بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جس طرح حضرت نے فرمایا، الحمدللہ اٹک شہر کے اندر باقاعدہ ترتیب سے کام ہو رہا ہے، ہمارے بڑے جو ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے،
اور ان کی سرپرستی میں باقاعدہ ترتیب سے کام چل رہا ہے۔ تو ہمارے مختلف شعبہ جات ہیں جس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ٹیچر حضرات ہیں ان کے اندر بھی کام ہو رہا ہے، علماء کے اندر کام ہو رہا ہے، عمومی مجمع میں کام ہو رہا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نماز کے بعد دعا کے بعد ہم سے ملیں، انشاءاللہ ہم آپ کو باقاعدہ اس کی ترتیب بھی بتلائیں گے، اور کوشش کریں کہ اس کام کو اپنا ہم اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ تو سارے حضرات کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ جی نمبر آپ لکھ لیں، میں لکھوا دیتا ہوں، آپ نمبر لکھ لیں۔ ہمارے واٹس ایپ گروپ بھی چل رہے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں بھی انشاءاللہ آپ کو اس میں ہم ایڈ کر لیں گے۔ 0313 599 1359 0313 599 1359۔ یہ ہمارے ذمہ دار ہیں مولانا حذیفہ صاحب، ان کا نمبر ہے، آپ ان سے رابطہ کریں، اور انشاءاللہ گروپ میں بھی ہم آپ لوگوں کو اس میں ایڈ کر دیں گے، جس میں روزانہ کی بنیادوں پر آپ کے پاس پوسٹیں آیا کریں گی، پروگرامات جو ہوتے ہیں اس کی بھی اطلاع اس کے اندر ملتی رہتی ہے۔ باقی حضرت یہاں تشریف فرما ہیں، آپ ان سے رابطہ رکھیں انشاءاللہ تعالی، تو ساری ترتیب آپ کو یہیں سے پتہ چل جائے۔